سے ریکویسٹ ہے جو ہے آپ بھی جو ہے روزانہ کا معمول بنا لیں کہ آپ بھی 1000 مرتبہ جو ہے درود پاک پڑھا کریں۔ تو چلیے میں ان پریشان جو ہے بوائز، ان پریشان گرلز جو کہ لور ہیں اور اس مشکل کی جو ہے اس تکلیف میں ہیں، ان کے لیے یہ عمل بتاتی ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے کیسے قریب ہو سکتے ہیں، وہ بھی نہایت آسان وظیفے کے ذریعے۔ تو فرینڈز آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ جو ہے اس کو آپ نے 21 مرتبہ جو ہے پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اور یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے اول وہاں 11 مرتبہ جو ہے درود پاک جو ہے وہ ضرور پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی آپ درود پاک پڑھنا پسند کرتے ہیں وہ آپ جو ہے اپنے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اور جب آپ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ چکیں گے تو آپ نے سرمے پر دم کر لینا ہے، اور وہ سرما جو ہے آپ نے آئیز میں لگا لینا ہے جب آپ اپنے محبوب کو ملنے جاتے ہیں۔ تو جو ہسبینڈ وائف ہے، اگر ہسبینڈ آپ کا جو ہے جاب پہ گیا ہے تو واپس آپ یہ اس سرمے پہ دم کر کے رکھ سکتی ہیں، اور جب آپ کے ہسبینڈ واپس لوٹے تو آپ جو ہے اس سرمے کو آنکھوں میں لگا لیجئے، دم کیے ہوئے سرمے کو آنکھوں میں لگائیے، اور جب آپ کے جو ہے ہسبینڈ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ سے کسی قسم سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، آپ بلکہ پیار و محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے نائٹ گزاریں گے، آپ کے ساتھ جو ہے اچھا تعلق ان کے ساتھ بڑھے گا۔ تو فرینڈز جو لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں آپس میں محبت کرتے ہیں اور جو ہے آپ ان سے ملنے جاتے ہیں تو پلیز آپ جو ہے بہت ہی نہایت آسان عمل ہے، آپ اس کو جو ہے کر لیجئے، سرمے پہ دم کر لیجئے اور وہ سرما لگا کر آپ اپنے محبوب کو جو ہے ملنے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ سے زیادہ کلوز ہوگا، آپ سے زیادہ محبت کرنے لگے گا۔ تو فرینڈز یہ تھا جو ہے آج کا چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا وظیفہ جو کہ میں نے آپ تک شیئر کر دیا ہے، تو یقیناً آپ کو یہ میرا وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فرینڈز آپ جو ہے مجھے کمنٹس تو اچھے مل رہے ہیں، لائکس مل رہے ہیں، بٹ جو ہے ایک پرابلم ہے، میرا واچ ٹائم جو ہے بہت کم ہے۔ فرینڈز ایسا کیا پرابلم ہے کہ آپ جو ہے میری ویڈیو کو اینڈ تک نہیں دیکھتے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تو فرینڈز جو ہے اس عمل کو کرنے کے لیے جو ہے چند میری چھوٹی چھوٹی شرائط ہیں، اگر آپ ان پر پورا جو ہے عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی عمل کریں گے اس اپنے عمل میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو آپ جو ہے جو بھی آپ وظیفہ جو عمل کرتے ہیں آپ اپنے رب تعالیٰ کے بھروسے پر پورے یقین کے ساتھ اس کو کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو شک جو ہوتا ہے، شک جو ہے وہ کبھی بھی عمل کو جو ہے پورا ہونے نہیں دیتا، آپ شک نہ کریں بلکہ آپ جو ہے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، وہ کبھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا، شک کی بنا پر عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جو ہے آپ جو بھی وظیفہ جو کر رہے ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ کیا کریں، یعنی کہ اپنا مائنڈ جو ہے ادھر ادھر مت گھمایا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ جو ہے وظیفہ کر چکتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ دعا جو ہے پورے حضور سے مانگے، رب تعالیٰ کی ذرات ہے، بہت رحیم و کریم ہے، تو آپ جو ہے اپنی دعا جو ہے پورے ہوش و حواس سے مانگا کرے، رزق حلال کا جو ہے اہتمام کیا کرے، حرام جو رزق ہے وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں اس کا اثر جو ہے وہ زائل کرتی ہے، اور ہر عمل میں آپ جو ہے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کریں، کیونکہ جو ہے ان افراد کے وظائف اور جو عمل ہوتے ہیں وہ بے اثر رہتے ہیں جو نماز اور دیگر فرائض جو ہے وہ ادا نہیں کرتے، یعنی کہ آپ پنجگانہ نماز کی جو ہے ادائیگی جو ہے وہ ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، حرام کاموں سے آپ بچا کریں، اور جو الفاظ کی تصحیح ہے اس کا صحیح اہتمام کریں، غلط الفاظ جو ہے وہ معنی بدل دیتے ہیں اور غلط الفاظ پڑھنے سے جو ہے عمل جو ہے وہ بھی اثر نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی اور پاکیزگی جو ہے بہت ضروری ہے، آپ اس کا بھی اہتمام کیجئے، جہاں پر آپ جو ہے بیٹھیں جس جگہ پہ وہ آپ کی جگہ جو ہے پاک صاف ہونی چاہیے۔ اگر جو ہے آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے اور یا پھر آپ کوئی مزید کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں